آپ غور کر لیں، پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ چھینکتا تو فوراً سانس لینے سے پہلے الحمدللہ کہتا. آج آپ دیکھیے بچے چھینک جاتے ہیں لیکن الحمدللہ کہنا انہیں توفیق نہیں. مغرب کی اذان ہوتی تھی تو سارے گلی کے بستی کے بچے بڑے نوجوان سارے مسجد میں ہوتے تھے، لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ایک ہی بستی میں 4 جگہ سے اذان کی آواز آئے گی مغرب کی، لیکن جو بچے والی بال کھیل رہے ہوں گے وہ کھیلتے رہیں گے، جو کرکٹ کھیل رہے ہوں گے وہ کھیلتے رہیں گے، جو چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ بیٹھے رہیں گے. میرے دوستوں، مغرب کی اذان، ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ مغرب کی اذان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا ہے. میرے دوستوں، وہ ہمارا ایمان جنت تک کیا لے جائے گا؟ وہ ہمارا ایمان حوض کوثر تک کیا لے جائے گا؟ وہ کمزور ایمان لے کر ہم پل صراط پر سے کیسے گزریں گے؟ میرے دوستو، قبر کے گڑھے کے اندر یہ کمزور ایمان کیا کام آئے گا؟ بہت مضبوط ایمان کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی قبر کو جنت نما بنانا چاہتے ہیں. بہت اسٹرانگ ایمان کی ضرورت ہے اگر ہم پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر پینے کے لیے میرے دوستو ایسا پھس ایمان کام آنے والا نہیں ہے. مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں مسلمان کی طرح، ہم بولیں مسلمان کی طرح، ہم سنیں مسلمان کی طرح، ہم چلیں مسلمان کی طرح، ہم آئیں اور جائیں اور بیٹھیں، کمائیں، خرچ کریں، ساری چیزیں میرے دوستوں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج کے خطبے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت اور اسی طرح سے شاعر اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری کیا عدالتوں کی ہے یا پارلیمنٹ کی ہے یا لیڈروں کی ہے یا عام مسلمانوں کی ہے یا پھر مسلمانوں میں جو خواص ہیں، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں ان کی ہے، یا یہ کہ ان سب کی ہے؟ ہم جب دنیا بھر پر نظر ڈالتے ہیں یا اور پیچھے سے اگر ہم آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور صحابہ کے زمانے پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج کے دور اور مکی دور میں کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا. آج جس طرح نمازوں سے روکنے کی کوشش کی جا رہی مکی دور میں بھی کی گئی، آج جس طرح مسجدوں کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دور میں بھی کیا گیا. آج جس طرح نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اسلام سے کفر کے طرف پھیرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اس دور میں کیا گیا. آج جس طرح مسلمان لیڈروں کو ان کی لیڈرشپ ختم کرنے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہے اس دور میں بھی کیا گیا. اور آج جس طرح مسلمانوں کو بے روزگار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو مسلمان مالدار ہیں ان کے مال کو ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس دور میں بھی کیا گیا. اور آج جس طرح مسلمانوں کی جائیدادوں کو طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ اوقاف کا معاملہ لے لیجئے
یا کوئی اور معاملہ لے لیجئے، جس انداز سے مسلمانوں کی کمپنیز کو گرانے، مسلمانوں کے میڈیا ہاؤسز کو گرانے، مسلمانوں کے ایجوکیشن کے جو بڑے بڑے امپائر گویا کہ ہندوستان بھر کے اندر تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس دور میں بھی کیا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے نوجوانوں، معاملہ یہاں پر آ کر پھنستا ہے کہ کیا عدالتوں کے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرنے سے اسلام ختم ہوگا؟ کیا سیاست داں اور سیاسی لوگ اسلام اور مسلم پرسنل لاء کے خلاف ہونے سے کیا اسلام ختم ہوگا، مسلم پرسنل لاء ختم ہوگا؟ کیا پارلیمنٹ میں کسی بل کے پاس ہو جانے اور کسی بل کے رک جانے سے اسلام زندہ رہے گا؟ یا پھر یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری ہے اور حفاظ کرام کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے دین کو قائم رکھنے اور زندہ رکھنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور ان کی محنتوں سے دین باقی رہے گا؟ یا پھر عام مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ دین کو، اسلام کو، شریعت کو، سنتوں کو، مسجدوں کو، نمازوں کو، درگاہوں کو، وقف کی جائیدادوں کو اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کو وہ جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ ان تمام چیزوں پر غور کر کے اگر ہم پیچھے کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اللہ والوں کو، اور ساری کتابوں کو کھنگالتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو بات میرے دوستوں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عام جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے جو عام بول چال ہیں اور عام جو حال ڈھال ہیں، رہنے کے جو زندگی ہے، جو لائف سٹائل ہے، اگر اس کو اسلامی طرز پر لایا جائے تو اسلام زندہ رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر 2-3 چیزوں کو میں آپ کے سامنے آج کے دور کے حساب سے رکھ دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ طلاق کا معاملہ آپ لے لیجئے، جو بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہیں نہ کہیں میرے دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے طلاق دیتے ہوئے پراپر جو طریقہ ہے اسلام کا طلاق دینے کا، ایک کے بعد ایک طلاق دینے کا جو معاملہ ہے، 3 طلاق دینے کا حکم ہے، پہلے ایک طلاق دے، پھر گیپ دے، پھر ایک طلاق دے، پھر گیپ دے، پھر ضرورت پڑی تو تیسری طلاق دے۔ مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، مسلمانوں نے ایک سانس میں 3 طلاق دے دیے، ایک لیٹر میں 3 طلاق دے دیے، ایک نوٹس میں 3 طلاق دے دیے، جو کہ اسلامی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ طلاق ہو جاتی ہے لیکن صحیح طریقہ نہیں۔ جب یہ معاملہ عدالتوں تک گیا تو لوگوں کو موقع ملا اور ان لوگوں نے ایک بل پاس کیا۔ اوقاف کا جو معاملہ ابھی چل پڑا تھا اس کو آپ دیکھ لیجیے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ جو اوقاف پر بیٹھے ہوئے تھے یا وہ لوگ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اوقاف کی کئی ساری جائیداد کو قبضہ کرنے کی کامیاب کوشش کی اور اس کا استحصال کیا، مس یوز کیا۔ پھر قانون کو لانے کی کوشش کی گئی، اس بہانے مسلمانوں کو کیوں ملے، ہم اسے ہڑپ لیں، یہ چال چلی گئی۔ آپ اور آگے دیکھیے، ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں غیر مسلمین بچے اور بچیوں کے ساتھ جانے کا ایک رواج چلا، دھڑلے سے مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اور مسلمان بچے غیر مسلم بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ کب پیش آیا؟ جبکہ ہم نے اپنے اسکولز نہیں بنائے، اپنے کالجز نہیں بنائے اور ان کی صحیح تربیت ہم نے نہیں کی۔ تو اسلام پر جو آنچ آ رہی ہے، میں بابری مسجد کے بارے میں بھی کہہ دوں اور کئی ساری مسجدوں کے بارے میں بھی کہہ دوں، ان مسجدوں کو ڈھانے اور ان مسجدوں کو شہید کرنے کی ہمت کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ اس مسجد میں مصلی نہیں ہے، اس مسجد کو لاک پڑا ہوا ہے، اس مسجد کے کیس چل رہے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں میرے دوستو جو اسلام پر جب بھی آنچ آئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2-4 مثالیں پیش کی ہیں، اس میں ہمارے معاشرے کا اسلام سے دور ہونے کی ایک بہت اہم وجہ ہے۔
لہٰذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مسجدوں کی حفاظت کا معاملہ ہو، ہماری شریعت کی حفاظت کا معاملہ ہو، پرسنل لا کی حفاظت کا، مسلم پرسنل لا کی حفاظت کا معاملہ ہو، ہماری بچیوں کا ارتداد میں گرنے کا معاملہ ہو، ہماری مسجدیں شہید ہونے کا معاملہ ہو، ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا معاملہ ہو، ہمارے بچے بے روزگار ہونے کا معاملہ ہو، ہماری مسجدیں ویران ہونے کا معاملہ ہو، ہمارے میاں بیویوں کے آپس میں جھگڑوں کا معاملہ ہو، خاندانوں میں جھگڑوں کا معاملہ ہو یا وراثت کا معاملہ ہو، جس معاملے میں بھی اسلام کی جہاں بھی بے عزتی ہو رہی ہو، اسلام کو جہاں چھوڑا جا رہا ہو میرے دوستو، وہاں اتنا زیادہ فرق پارلیمنٹ کے اس بل سے نہیں پڑتا، اتنا زیادہ فرق میرے دوستو کورٹ کے اس فیصلے سے نہیں پڑتا، جتنا زیادہ فرق میرے دوستو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے پڑتا۔ تو کل ملا کر ہمیں یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، اسلامی قانون کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے، ہر طرح کی حفاظت کے لیے میرے دوستو ہمیں اپنے اندر دین کو لانے کی ضرورت ہے، دین پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جہاں دین کو چھوڑا وہاں میرے دوستو ہم سے کوئی نہ کوئی چیز چھین لی گئی۔ اللہ رب العزت کا صاف ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میری نعمت پر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں بڑھاوا کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تم سے نعمت چھین لوں گا۔ اللہ رب العزت آپ یقین مانیے ایک ایک اشارہ ہمیں دے رہے ہیں۔ کبھی پارلیمنٹ میں 3 طلاق کا بل پاس ہوتا ہے، کبھی ہماری مسجد کو شہید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو جیل میں بھر دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے خلاف ہمارے جو پرسنل لا ہے اس پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اب تو معاملہ میرے دوستوں یکساں سول کوڈ کا بھی معاملہ آنے لگا، لیکن ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مضبوط رہے تو ہمارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستوں معاملہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ایمان پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں، ہم خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم خود قرآن کریم کو نہ پڑھنے والے ہیں، نہ سمجھنے والے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے میرے دوستو ایرے غیرے نتو خیرے آ کر ہمیں میرے دوستو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر دین اسلام کو روٹین میں لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میرے دوستو ہمارے محلوں میں جو مسجدیں ہیں جس انداز سے وہ مسجدیں ویران ہیں، بہت کم وقت ہے، دور نہیں ہے کہ ہمارے اپنے علاقے کے مسجدوں کو مسمار کیا جائے، شہید کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے گا؟ محلے میں کتنے نوجوان موجود ہیں، لیکن آپ فجر میں دیکھ لیں اکا دکا مسجد میں موجود ہیں، ان کے علاوہ کوئی مسجد میں نہیں۔ ساری نمازیں چھوڑ دیجئے، ظہر کہیں اور پڑھ رہے ہوں گے، عصر اور مغرب اور عشاء کسی کام پہ ہوں گے، کالج میں ہوں گے، کہیں اور پڑھ رہے ہوں گے، لیکن رات سونے تو گھر آئیں گے، فجر میں تو گھر میں موجود ہوں گے۔ اگر فجر کی نماز میں ہمارے نوجوان موجود نہیں ہیں، میں سلام کرتا ہوں بڑے لوگوں کو، میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، بڑھاپے کی عمر میں سارے بال سفید ہو گئے، چلنے سے ہی نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود وہ فجر کی نماز میں موجود ہیں۔ ہر محلے کے سارے بڑے بزرگ ہر مسجد میں موجود ہیں، لیکن افسوس نوجوانوں پر ہے۔ نوجوانی کا ایک سجدہ میرے دوستوں میں حق بتا رہا ہوں بڑھاپے کے 100 سجدوں سے بہتر ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان سوتے پڑے ہیں۔ جب ہم سوتے رہیں گے تو ہماری مسجدیں ہم سے کیوں نہیں چھین لی جائیں گی؟ جب ہم شریعت پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے ہاتھوں شریعت کیوں دی جائے گی؟ میں عام طور سے کہتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیسے کیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور وہ اسلام پر پابند ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، فائٹرز میں سے کچھ ہیں، بلڈرز میں سے کچھ ہیں، ایکٹرز میں سے کچھ ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبرز میں سے کچھ ہیں،
وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھا وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا اگر تم اسلام پر نہیں چلو گے، میری عبادت نہیں کرو گے، میرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلو گے تو میں تمہیں ہٹا دوں گا اور دوسروں کو لاؤں گا۔ اس کی یہ کھلی دلیل ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، بہت معروف لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، کسی نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی، کسی نے بلڈنگ کا رنگ چھوڑ دیا، کسی نے کچھ چھوڑ دیا، کسی نے کچھ چھوڑ دیا، اور اسلام کے پیچھے اتنا زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے وہ مبلغ بن چکے ہیں، پیغام دینے والے بن چکے ہیں، داعی بن چکے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم نے چھوٹے موٹے چیزوں سے دین اسلام پر عمل کرنا شروع نہ کیا، نمازوں کی اگر ہم نے پابندی نہ کی تو ہم سے نمازیں چھین لی جائیں گی، سنتوں کی پابندی اگر ہم نے نہیں کی تو سنتیں ہم سے چھین لی جائیں گی، مسجدوں کا آباد ہم نے نہیں کیا تو مسجدیں ہم سے چھین لی جائیں گی، قانون پر اگر اسلام کے قانون پر اگر ہم نے عمل نہیں کیا، اسلامی قانون ہم سے چھین لیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اگر ہم نے نہ کی تو میرے دوستو وہ دن دور نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں گے۔ آپ یقین مانیے ہم تو جیسے تیسے ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے بعد جو نسل آئے گی وہ کسی مندر میں گھنٹہ بجاتے نظر آئے گی۔ انہیں توفیق نہیں ہوگی کہ وہ مسجد کو آئیں، انہیں توفیق نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کریم پڑھیں۔ میرے دوستو، آج موقع ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سانس نہ لیں تو زندگی چل سکتی ہے، لیکن قرآن نہ پڑھیں تو دین باقی نہیں رہ سکتا، قرآن نہ پڑھیں تو دین ہماری نسلوں میں باقی نہیں رہ سکتا، سنت پر عمل نہ کریں تو ہمارے اندر مسلمانیت نہیں رہ سکتی۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، جانا، آنا، کمانا، خرچ کرنا، ساری چیزیں میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہماری نسلوں کے اندر دین باقی ہوگا۔ اگر ہم نے آج تک ہم نے جیسا لائٹ لے لیا ہے ایسے ہی لائٹ لے لیا تو آپ یقین مانیے ہمارے اندر سے بھی اور ہماری اولاد کے اندر سے بھی دین ختم ہوتا نظر آئے گا۔ آپ غور کر لیں، پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ چھینکتا تو فوراً سانس لینے سے پہلے الحمدللہ کہتا۔ آج آپ دیکھیے بچے چھینک جاتے ہیں لیکن الحمدللہ کہنا انہیں توفیق نہیں۔ مغرب کی اذان ہوتی تھی تو سارے گلی کے بستی کے بچے بڑے نوجوان سارے مسجد میں ہوتے تھے، لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ایک ہی بستی میں چار جگہ سے اذان کی آواز آئے گی مغرب کی، لیکن جو بچے والی بال کھیل رہے ہوں گے وہ کھیلتے رہیں گے، جو کرکٹ کھیل رہے ہوں گے وہ کھیلتے رہیں گے، جو چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ بیٹھے رہیں گے۔ میرے دوستو، مغرب کی اذان، ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ مغرب کی اذان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا ہے، تو میرے دوستو وہ ہمارا ایمان جنت تک کیا لے جائے گا؟ وہ ہمارا ایمان حوض کوثر تک کیا لے جائے گا؟ وہ کمزور ایمان لے کر ہم پل صراط پر سے کیسے گزریں گے؟ میرے دوستو، قبر کے گڑھے کے اندر یہ کمزور ایمان کیا کام آئے گا؟ بہت مضبوط ایمان کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی قبر کو جنت نما بنانا چاہتے ہیں۔ بہت سٹرانگ ایمان کی ضرورت ہے اگر ہم پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر پینے کے لیے میرے دوستو ایسا پھس ایمان کام آنے والا نہیں ہے، مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایمان اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں مسلمان کی طرح، ہم بولیں مسلمان کی طرح، ہم سنیں مسلمان کی طرح، ہم چلیں مسلمان کی طرح، ہم آئیں اور جائیں اور بیٹھیں، کمائیں، خرچ کریں، ساری چیزیں میرے دوستوں ہماری مسلمان کی طرح ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں نہ ہمارا دیکھنا مسلمان کی طرح ہے، نہ بولنا مسلمان کی طرح ہے، نہ سننا مسلمان کی طرح ہے، نہ والدین کے ساتھ ہمارا بیہیویئر مسلمانوں کی طرح ہے، نہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہمارا مسلمانوں کی طرح ہے۔ میرے دوستو، اگر ایسا ہوگا تو ہم سے یہ دین چھین لیا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سو گئے، فجر میں نہیں آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ آپ آؤ اور اس کے پاس سجدہ کرو، دھتکار دیے گئے ہو۔ وہ نوجوان جو فجر کی نماز میں آ نہیں سکتے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں،
دھتکار دیا ہے، جھڑک دیا ہے، نالائق بتا دیا ہے، تم قابل ہی نہیں کہ میرے سامنے آؤ اور سجدہ کرو۔ میرے دوستو، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے دعائیں کریں اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، دوسرے جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی کریں، ورنہ تو میرے دوستوں وہ دن دور نہیں کہ ہماری نسلیں کسی مندر میں گھنٹی بجاتے نظر آئیں گی، کسی مورتی کی پوجا کرتے نظر آئیں گی، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ایسا ہے۔ لہٰذا یہ آخری گزارش کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، چاہے کسی عدالت میں کوئی فیصلہ ہو، کسی پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم اسلام پر قائم نہ رہیں۔ ہم دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک کتنے ایکٹیویٹیز ہیں جو اسلام کے خلاف ہم کر رہے ہیں۔ ہماری شادی اسلام کے خلاف ہو رہی نہیں ہو رہی، ہماری شاپنگ اسلام کے خلاف ہو رہی نہیں ہو رہی، ہمارا کاروبار اسلام کے خلاف ہو رہا نہیں ہو رہا۔ ہم اگر اس کو غور کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ لوگ تو بعد میں اسلام پر حاوی ہو رہے ہیں، ہم پہلے سے اسلام کو کھوکھلا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔